السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے نظریہ تخلیق ربانی۔ یہ ریاست کی تخلیق کے حوالے سے کچھ نظریات ہیں اور ان میں یہ سب سے پہلے پیش ہونے والا نظریہ ہے۔ اس نظریے کے حامیوں کا خیال ہے کہ ریاست کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے۔ خود ریاست کو اس نے تخلیق کیا ہے اور حکومت بھی اس کی طرف سے حکمرانوں کو عطا ہوئی ہے۔ بینگ مسلم، ہم بھی اس نظریے کے قائل ہیں کہ ریاست کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اسی نے سب کچھ تخلیق کیا ہے اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ ریاست کے اندر، ملک کے اندر جو کچھ اختیارات اس کو دیے جاتے ہیں وہ ان کو امانت سمجھ کر استعمال کرتا ہے، اور حاکم اعلیٰ اور مطلق العنان جو ہے وہ ریاست میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ انسان کچھ اختیارات کو استعمال کرتا ہے اپنی لیمٹس کے اندر رہتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اپنے تمام معاملات کے لیے، ریاست کے معاملات کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اور جو ریاست کے اندر رہنے والے افراد ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی جواب دہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے نظریہ تخلیق ربانی، جس کے مطابق ریاست کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا جو نظریہ ہے وہ ہے نظریہ قوت، فورس تھیری۔ اس نظریے کو ابن خلدون، جو کہ عرب کے مشہور مفکر تھے، انہوں نے اس نظریے کو پسند کیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ انگریز ہیں، ہیوم، گریگوری، ہفتم اور اوپن ہائم، انہوں نے بھی اس نظریے کو پسند کیا ہے۔ اس نظریے کے مطابق ریاست جو ہے وہ قوت اور جبر کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ عوام کے گروہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہیں، ایک گروہ اسٹرانگ ہوتا تھا، دوسرا ویک ہوتا تھا، تو جس گروہ کو باقیوں پر فتح حاصل ہو جاتی تھی ان کا جو سردار ہوتا تھا وہ حکمران بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حکمران بن گئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک مخصوص علاقے پہ قبضہ کر لیا، اپنے اقتدار اعلیٰ کو بھی تسلیم کروا لیا۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر جو یہ سردار تھے کچھ علاقوں کے، ان کے درمیان جنگیں شروع ہوئی اور ان جنگوں کے نتیجے میں پھر ایک بادشاہ کی حکومت قائم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا تھا کہ عوام کے گروہ آپس میں لڑتے رہے اور ایک مخصوص علاقے پر قبضہ کر لیا، اور پھر ان سرداروں کے درمیان جو جنگیں، ان کے نتیجے میں ریاست وجود میں آئی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بادشاہ کو جنگوں نے پیدا کیا ہے، اور وہ اس حوالے سے کچھ ممالک کی مثال بھی پیش کرتے ہیں کہ انگلستان، روس، اسپین، ناروے اور ڈنمارک جیسے ممالک جو ہیں، ان میں مختلف قبائل کے درمیان مسلسل جنگ جاری رہتی تھی، اور اس کے نتیجے میں بہت مضبوط حکمران وجود میں آئے اور ریاستیں بھی وجود میں آئیں، ٹھیک ہے۔ جبر و قوت جو ہے اس نے عوام کو اکٹھا کرنے میں، مجتمع کرنے میں اور ایک ریاست کی شکل میں ڈالنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، یہ خیال ہے نظریہ قوت کے حامیوں کا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک سبب تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ دوسرے اسباب تھے کہ جنہوں نے ریاست کی تخلیق میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ چرچ جو ہے اس نے اس نظریے کے ذریعے سے ثابت کیا تھا کہ ریاست ظلم و جبر کی پیداوار ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ریاست ایک برائی ہے۔ اس نظریے کے جو حامی ہیں ان میں سے ایک جرمن مفکر نیتشے بھی ہیں، اور یہ جرمن مفکر نیتشے جیسے جو لوگ ہیں وہ ریاست کی عظمت کی خاطر اس نظریے کو صحیح ثابت کرتے رہے ہیں، وہ اس کو بالکل صحیح مانتے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا نظریہ قوت۔ تھینک یو۔